الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ 13 گروپ 4 سورہ ابراہیم کی آیات 11 to 52 انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت کہا لہم ان سے، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نہیں ہے نحن ہم الا مگر بشر ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یمن احسان کرتا ہے، علی من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وما کان اور نہیں ہے لنا ہمارے لیے ممکن، ان کہ نأتیکم ہم لے آئیں تمہارے پاس بھی سلطان کوئی دلیل یعنی معجزہ، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فلیتوکل بس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون سب ایمان لانے والے۔ اچھا، اب اس آیت کا پس منظر میں اگر ہم جائیں تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے قوم عاد و سمود اور ان کے بعد کے آنے والے لوگوں کی طرف، جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور ان رسولوں نے ان کو حق کی دعوت دی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تو کیا تم ہمیں ان خداؤں کی عبادت کرنے سے روک دو جن کی عبادت ہمارے آباء اور اجداد کرتے رہے ہیں۔ تو رسولوں نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ بے شک ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اس نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل یا معجزہ تمہارے پاس اللہ کے حکم کے بغیر لے آئیں، بس مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں المؤمنون سے مراد یہی انبیاء بذات خود ہیں کہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ کوئی معجزہ دکھا دے گا۔ وما اور کیا جواز ہے لنا ہمارے لیے، اللہ کے نہ توکل ہم بھروسہ کریں، اللہ اللہ پر، وقد حالانکہ تحقیق ہدانا اس نے دکھائی ہمیں، سبلنا ہماری ہدایت کی راہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ اور بلا شبہ ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا اس پر جو آذَیْتُمُونَا تم اذیت دیتے ہو ہمیں، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَکَّلْ پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون سب بھروسہ کرنے والے۔ اچھا، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، اچھا، اور کہا ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا اپنے رسولوں سے۔ اچھا، اب جن لوگوں نے کفر کیا تھا، پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 12 تھی، کہ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا جواز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم ضرور جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ سب بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں، یعنی تم لوگ ہمیں اذیتیں دیتے رہو، ہم صبر کریں گے، جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے انشاءاللہ وہی ہمیں اس مصیبت سے بھی نکالے گا۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا، لرسولہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم ضرور بالضرور ہم نکال دیں گے تمہیں۔ اب اس میں دیکھیں ضرور بالضرور کا مفہوم کیسے پتہ چل رہا ہے، ایک تو لام شروع میں جو لام آ رہا ہے اور جو نون کے اوپر تشدید ہے تو اس سے یہ سٹریس دینے کا مفہوم آ رہا ہے، ضرور بالضرور ہم نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا اپنی زمین سے، او یا لتعودن ضرور بضرور تم واپس آ جاؤ گے، فی ملتنا ہمارے دین میں، فاوحا تو وحی کی، الیہم طرف ان کے، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن یقیناً ضرور ہم ہلاک کر دیں گے، الظالمین سب ظالموں کو۔ اب کافروں کا یہ کہنا تھا کہ یا تو تم لوگ ہماری ملت میں یعنی ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا پھر ہم تمہیں اپنی زمین سے سرزمین سے ضرور نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو لوگ کافر ہیں ہم بھی ان کو، ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی مدد فرمانے کی بھی وحی کی، رسولوں کی طرف یہ وحی کر دی کہ ہم بھی ان کافروں کو ضرور، ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے جو کہ ایسے دعوے کرتے ہیں۔ اور لنسکننکم یقیناً ضرور ہم آباد کریں گے تمہیں، الارض اس زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ وعدہ، لمن اس کے لیے ہے جو خوفا ڈر گیا، مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخوفا اور وہ ڈر گیا، وعید میری وعید سے، اور استفتحوا سب رسولوں نے فتح مانگی، وخابا اور ناکام ہوا، کلو ہر
जब्बार इन सरकश अनीद बहुत जिद करने वाला, मिन वराइही उसके पीछे जहन्नम जहन्नम है, व और युस्का वो पिलाया जाएगा मिन मा इन पानी से शदीद पीप वाले। अच्छा अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी मेरे सामने खड़ा होने से डर गया, जो मेरी वईद से डर गया, पहले तो ये रसूलों के लिए हो रहा है, रसूलों को फरमा रहे हैं ताला कि हम तुम्हें जरूर उस जमीन में आबाद करेंगे इनके बाद, और ये अल्लाह ताला का वादा है। और बाकी ये आयत आम है कि जो भी मेरे सामने खड़ा होने से डर गया उसके उसको उसको भी अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता करेंगे। जैसा कि सूरह रहमान में भी है कि जो भी अल्लाह ताला के सामने खड़ा, उसका मफहूम यह है कि जो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। वा और इस्तफ्ताहू सब रसूलों ने फतह मांगी, व ख्वाबा और नाकाम हुआ कुल्लू हर जब्बार इन सरकश अनीद बहुत जिद करने वाला। यानी रसूलों ने फतह मांगी, रसूलों को फतह दी गई, और हर सरकश और बहुत जिद करने वाला जो है वो क्या हो गया, नाकाम हो गया। अब उनके लिए सजा क्या है? सजा है उनके लिए ऐसा पानी जो कि पीप वाला होगा। अब ये पीप वाला पानी कैसे, मतलब मुराद इससे ये कि जब वो जहन्नमी आग में जलेंगे तो उनका उनके जिस्म, उनकी चर्बी पिघलेगी, उनके जिस्म से ये पानी और ये पीप निकलेगी, जिसको वो पिएंगे वही पानी उनको पिलाया जाएगा जब उनको प्यास लगेगी। यतजर्रउहु वो मुश्किल से घूंट घूंट पिएगा उसे, वला और ना यकादु करीब होगा कि युसीगुहु वो हलक से उतारे उसे, व और यती ही आएगी उसके पास अल मौतु मौत, न कुल्ली मकानिन हर जगह यानी हर तरफ से, व और यानी हालांकि माँ नहीं होगा हुआ वो बिमय्यतिन हरगिज मरने वाला, व और मिन वराइही उसके पीछे अजाब उन्हें अजाब है गलीज बहुत सख्त। यानी कि ऐसा पानी पीप वाला पानी होगा वो तो पीना भी बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, तो वो उसको मुश्किल से, उसको प्यास लग रही होगी उसको पीना पड़ेगा, घूंट घूंट उस पानी को पिएगा, और उसको वो हलक से भी उतार नहीं पाएगा, इतना उसका बुरा जायका होगा। और उसके पास जब वो तकलीफें बर्दाश्त कर करके जहन्नुमी बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर करके एक वक्त उनको लगेगा कि उनको बस वो मौत मांगेंगे कि हमें मौत आ जाए, यानी मौत हर तरफ से उनके पास आएगी, लेकिन वो हरगिज मरने वाले नहीं होंगे, क्योंकि जहन्नुमियों को तो मौत आएगी नहीं, मौत को भी मौत दे दी जाएगी। तो ये एक बहुत सख्त किस्म का अजाब है जो कि काफिरों को मिलेगा। मसलुल्लज़ीना कफरू मिसाल उन लोगों की जिन सब ने कुफर किया बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, अमालुहुम उनके अमाल करमादिन उस राख की तरह है, इश्तद्दत के बहुत सख्त चली भी उस पर अर्रीहु हवा, फी यौमिन आसिफिन आंधी वाले दिन में, ला नहीं यकदिरूना वो सब कुदरत पाएंगे, मिन मा उसमें से जो कसबू उन्होंने कमाया, अला शैइन किसी चीज पर, ज़ालिका ये हुआ ज़लालुल बईद यही है गुमराही दूर की। अच्छा अब यहाँ पर काफिरों के अमाल की मिसाल दी जा रही है कि उनके अमाल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुफर किया है, इसलिए उनके सारे अमाल भी अकारत हो जाएंगे। अलम तारा क्या नहीं आपने देखा, अन्नल्लाह अलम क्या नहीं तारा तूने देखा, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ने खलक समावाती पैदा किया आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, बिल हक की हक के साथ, इन यशा अगर वो चाहे युज़हिबकुम तो वो ले जाए तुम्हें, वयती और वो ले आए बिखल्किन जदीद एक नई मखलूक, वमा और नहीं है ज़ालिका ये अलल्लाहि अल्लाह पर भी अजीज हरगिज मुश्किल, यानी अल्लाह ताला तो वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, तो अगर वो चाहे तो तुम्हारी नाफरमानियों के सबब, जो ये नाफरमानियां तुम करते फिर रहे हो, काफिरों से कहा जा रहा है कि तुम लोगों की नाफरमानी के सबब अल्लाह ताला चाहे तो तुम लोगों को हटाकर एक नई मखलूक ले आए, ये अल्लाह ताला पर हरगिज मुश्किल नहीं। वबरजू और वो सब पेश होंगे लिल्लाहि अल्लाह के सामने, जमीअन सब के सब, फ़क़ाल तो कहेंगे अज़्ज़ुअफ़ाउ कमजोर लोग, लिल्लज़ीना उनसे जो इस्तकबरू सब तकब्बुर करते थे, इन्ना कुन्ना बेशक हम थे, लकुम तुम्हारे लिए, तबअन ताबे, फहल तो क्या आन तुम मुगनूना सब काम आने वाले हो, अन्ना हमसे, मिन अज़ाबिल्लाहि अल्लाह के अजाब से, मिन शैइन कुछ, क़ालू वो सब कहेंगे, लो अगर हदान अल्लाहु अल्लाह हमें हदायत देता, लहदैनाकुम तो यकीनन हम भी तुम्हें हदायत करते, सवाउन बराबर है, अलैना हम पर, अजज़िअना हा हम जजा फजा करें, अम या सबरना हम सबर करें, माँ नहीं है लना हमारे लिए, मिन महीस कोई भागने की जगह। अच्छा अब ये जो आयत है कि हम जजा फजा करें या सबर करें, तो इसका ये है कि ये जहन्नमियों की आपस में
مفسرین کہتے ہیں کہ جہنمی یہ آپس میں جہنم میں جب پہنچ جائیں گے تو وہاں پر آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے. جہنمی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، تو چلو آؤ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. وہ گڑ گڑانا شروع کریں گے، وہ روئے دھوئیں گے صحیح، لیکن جب اس سے بھی ان کا عذاب نہیں چلے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے صبر کیا. پھر وہ کہیں گے چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں. وہ خوب صبر کریں گے جتنی تکلیف ان کو مل رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے عذاب نہیں ٹلے گا. تو آخرکار وہ یہ کہیں گے کہ اب ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں تو ہمارے لیے تو چھٹکارا پانے کی اس جہنم سے کوئی بھی جگہ نظر نہیں آتی، یا کوئی بھی چھٹکارا پانے کی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے. وقال اور کہے گا الشیطان شیطان لما جب قضی فیصلہ کر دیا جائے گا الامر معاملے کا ان اللہ بے شک اللہ نے وعدکم وعدہ کیا تھا تم سے وعد الحق کی سچا وعدہ اور وعدتکم میں نے بھی تم سے وعدہ کیا فاخلفتکم تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے وما اور نہیں کانا تھا لیا میرے لیے علیکم تم پر من سلطان کوئی زور الا مگر سوائے اس کے ان کے دعوتکم میں نے دعوت دی تمہیں فاستجبتم تو تم نے مان لیا لی میری بات کو فلا تو اب نہ تلومونی تم سب ملامت کرو مجھے ولومو اور تم سب ملامت کرو انفسکم اپنے آپ کو ما نہیں ہوں انا میں بمصرخکم ہرگز فریاد رسی کرنے والا تمہاری وما اور نہ تم بمصرخی ہرگز فریاد رسی کرنے والے ہو میری انی بے شک کفرت میں بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں بما اس کا جو اشرکتمون تم سب شریک بناتے رہے ہو مجھے من قبل اس سے پہلے ان بے شک الظالمین سب ظالم لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک بہت دردناک. اب جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنمیوں سے یہ کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ تم سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا اور میں بھی تم سے وعدے وعید کرتا رہا اور میرے وعدے اور میں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، مجھے ملامت نہ کرو. فلا تلومونی یعنی کہ تم لوگ میں تو صرف تم لوگوں کو ایک دعوت دیتا تھا، تم لوگ میری بات مان لیتے تھے، میرا تم لوگوں کا کوئی زور نہیں تھا. تم لوگ جو جہنم میں گئے ہو تم لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے ہو، تم لوگوں نے صرف میری بات نہیں مانتے تو تم لوگ جہنم میں نہ جاتے. اب میں تم لوگوں کی کوئی فریاد ایسی نہیں کر سکتا اور اور جو تم لوگ مجھے اپنا شریک بناتے رہے ہو تو بلا شبہ انی کفر تو بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہوں یا میرے علاوہ جو تم جن لوگوں کا شریک بناتے رہے ہو بے شک جو سب ظالم ہیں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. یعنی شیطان تو یہ کہے گا کہ میں صرف دعوت دیتا تھا، تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول کیا تو اس میں میرا ہرگز کوئی قصور نہیں. وَأُدْخِلَ اور داخل کیے جائیں گے الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیا الصالحات نیک جنات ان باغات میں تجری کے بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں بھی اذن ربہم اپنے رب کے حکم سے تحیتہم ان کی دعا فیہا اس ان میں سلام ہوگی. اچھا اب جہنمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل جنت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں بھی اہل جنت کا کردار اپنانے کا شوق اور رغبت پیدا ہو. علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا کہ کیفا کیسے ضرب اللہ بیان کی اللہ نے مثلا مثال کلمتن طیبتن پاکیزہ کلمے کی کشجرۃ درخت کی طرح ہے طیبۃ پاکیزہ اصلها کہ اس کی جڑ ثابت مضبوط ہے اور فرعها اور اس کی شاخیں فی السماء آسمان میں ہے. اچھا اب یہاں پر صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد اسلام یا لا الہ الا اللہ ہے اور پاکیزہ درخت سے مراد ہے کھجور کا درخت. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تُؤْتِی وہ دیتا ہے تُؤْتِی اور دیتا ہے اکلہا اپنا پھل کل حین ہر وقت باذن ربہا اپنے رب کے حکم سے اور یضرب بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. اور مثال کلمت خبیثۃ گندی بات کی یا ناپاک بات کی کا شجرۃ درخت کی طرح ہے خبیثۃ ناپاک اجتثت
جو اکھیڑ دیا گیا من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما نہیں ہے لہا اس کے لیے من قرار کوئی قرار، یعنی کہ اب یہاں پر جو شجر خبیثہ ہے اس سے مراد ہے خنتل کا درخت، اور کلمہ حبیثہ سے مراد کفر ہے، یعنی کہ ایسا درخت جس کی جڑیں زمین کے بالکل گہرائی میں نہیں ہوتی، اس کو اکھاڑو تو وہ فوراً ہی اکھڑ جاتا ہے، کفر کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ یثبت ثابت قدم رکھتا ہے اللہ اللہ الذین آمنوا لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت پختہ بات یعنی کلمہ توحید کے ساتھ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، و اور فی الآخرت آخرت میں بھی، و اور یذل اللہ اللہ گمراہ کرتا ہے الظالمین ظالموں کو، و اور یفعل اللہ اللہ کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ اچھا اب یہاں پر اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اب یہ قبر میں جب فرشتے سوال کرتے ہیں بندے سے، مردے سے، تو بندہ گواہی، مردہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ مومن جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے یہ سب کہنے کے لیے۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو کفرن کفر سے، وا اور احلوا ان سب نے لا اتارا قومہم اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں، جہنم یعنی جہنم میں، یصلونہا وہ سب داخل ہوں گے اس میں، وا اور سب بہت برا ہے القرار ٹھکانہ، جیسا کہ پیچھے بھی جہنم میں پیش آنے والے عذاب، کچھ عذاب جو ہے ان کی منظر کشی کی گئی ہے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے اندادن کچھ شریک لی، ذلو تاکہ وہ سب گمراہ کر دیں، عن سبیل ہی اس کے راستے سے، قل کہہ دیجئے تمتعوا تم سب فائدہ اٹھا لو دنیا میں، فإن پھر بلا شبہ مصیرکم تمہارا لوٹنا، مصیرکم تمہارا لوٹنا الی النار آگ کی طرف ہے، یعنی اب یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دے، ان کے لیے ہے کہ وہ فائدہ اٹھا لے اس دنیا کا، پھر ان کا لوٹنا آگ کی طرف ہی ہے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ قل کہہ دیجئے عبادی الذین آمنوا میرے ان بندوں سے جو سب ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ وہ سب قائم کریں نماز، وینفقوا اور وہ سب خرچ کریں مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، سرا پوشیدہ، وعلانیۃ اور ظاہراً، من قبلی اس سے پہلے، ان کے یاتیا آئے، یوم وہ دن، لا بیع نہیں کوئی تجارت فی اس میں، ولا اور نہ خلال کوئی۔ اچھا اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے احکام دیے جا رہے ہیں کہ نماز قائم کیجیے، دیکھیں عبادات میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز قائم کریں، ایسے لوگ سب سے پہلے یعنی سب سے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج کریں، اس کا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر ہے، یہ چھپ کر یا اعلانیہ جس طریقے سے بھی حج کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ملے گا۔ اچھا اب یہاں پر ہے کہ ان کے یاتیا آئے یوم وہ دن، لا بیع نہیں کوئی خرید و فروخت اس میں، ولا خلاف اور نہ ہی کوئی دوستی اور محبت اس میں کام آنے والی ہے۔ اللہ اللہ ہے اللہ جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق لکم تمہارے لیے، اور سخر اس نے مسخر کر دیا، لکم الفلک تمہارے لیے کشتیوں کو، بتجریہ تاکہ وہ چلیں، فی البحر سمندر میں، بھی امری ہی اس کے حکم سے، وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو۔ اچھا اللہ تعالیٰ اپنی کچھ انعامات کا، اپنے انعامات کا جو انہوں نے اپنے بندوں پر کیا ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے پانی برسایا آسمان سے، پھر طرح طرح کے اس میں سے پھل بطور رزق تمہیں عطا کیے، وہی تو ہے جس نے کشتیوں کو سمندر میں تمہارے لیے چلایا ہے، اور نہروں کو بھی تمہارے لیے سمندر میں، اور نہریں بھی اس نے بنائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا آگے بھی ذکر ہے، وسخر اور مسخر کر دیا، لکم الشمس تمہارے لیے سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین دونوں برابر چل رہے ہیں، وسخر اور مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، یعنی کہ چاند اور سورج اپنے اپنے مقررہ وقت پر چلتے ہیں،
اور دن اور رات بھی دونوں اپنے مقررہ وقت پر ہی آتے ہیں. کبھی رات دن کا کچھ حصہ لے کر بڑی ہو جاتی ہے اور کبھی دن رات کا کچھ حصہ لے کر بڑا ہو جاتا ہے. تو دونوں میں کبھی کوئی تصادم نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہوا. وہ اور آتاکم اس نے دی تمہیں من کل ہر چیز سے ما جو سألتموہ تم نے مانگی اس سے. وَإِنْ اور اگر تعدو تم سب شمار کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو لا نہیں تحصوها تم سب شمار کر سکو گے اسے. ان الانسان بے شک انسان لظلوم یقیناً بڑا ظالم کفار بڑا ناشکرا ہے. وَإِذْ جب قال کہا ابراہیم. اچھا اب یہاں پر تو اس سے پہلے ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکو گے. یقیناً انسان بہت ناشکر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کریں تو ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت عطا کی ہے, مال عطا کیا, اولاد عطا کی ہے, ایمان کی نعمت سے نوازا, مسلمان پیدا کیا, سانس جاری ہے, اور بھی اتنے انعامات ہوتے ہیں. روز رزق عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, ہمیں سکون کی نیند, اور بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اگر انسان گننا شروع کرے تو گن بھی نہیں سکتا ان نعمتوں کو, لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتے. تو اس میں آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت ان سب نعمتوں پر. اچھا وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے ہذا اس البلد شہر یعنی مکہ کو آمنا امن والا, و اور اجنبنی تو رکھ مجھے, و بنیا اور میرے بیٹوں کو ان کے نعبد ہم عبادت کریں, و اور اجنبنی تو دور رکھ, اجنبنی دور رکھ مجھے, و بنیا اور میرے بیٹوں کو ان کے نعبد ہم عبادت کریں الاصنام بتوں کی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مکہ کے شہر کو امن والا بنا دیں اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے دور رکھیں. ربی انہن اے میرے رب بے شک انہوں نے اضللنا گمراہ کر دیا ہے کثیرن بہت سے من الناس لوگوں کو. فمن پھر جس نے تبعنی میری پیروی کی فانہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے, ومن اور جس نے عصانی میری نافرمانی کی فانک تو بے شک تو غفور الرحیم بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب یہ ان بتوں کی بات کی جا رہی ہے. انہن اضللنا کثیرن یعنی کہ بے شک تو وہ عاقل نہیں تھے, لیکن پھر بھی گمراہ اس لیے انہوں نے کیا کہ بہت سے لوگوں نے ان کی پوجا کرنے, ان کی پیروی کرنے کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے اور وہ جہنم کے مستحق ہو گئے. ربنا اے ہمارے رب انی اسکن تو بے شک میں نے آباد کیا ہے من ذریتی اپنی اولاد میں سے بیوادن ایک ایسی وادی میں جو غیری نہیں ہے, ذی زرع کسی کھیتی والی, عند پاس بیتک المحرمی تیرے حرمت والے گھر کے. ربنا اے ہمارے رب لیقیموا تاکہ وہ سب قائم کریں الصلاۃ نماز, فجعل تو کر دے افئدتن کچھ کے دلوں کو من الناس لوگوں میں سے تہوی کہ وہ مائل ہو الیہم ان کی طرف, وارزقہم اور رزق دے انہیں من الثمرات پھلوں سے لعلہم یشکرون تاکہ وہ سب شکر کریں. اچھا اب من ذریتی سے مراد ہے اپنی اولاد میں سے, یعنی ساری اولاد کو ہی, کچھ اولاد کو جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی جو تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں آباد کیا تھا, اور ان کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ مکہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, جو اہل ایمان ہیں, ان کو پھلوں کی نعمتوں سے نوازو. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب ہے وہ ایک بیاب و بیاض صحرا ہے, لیکن پھر بھی وہاں پر پھلوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوتی, پھل وہاں پر بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب انک تعلم بے شک تو جانتا ہے ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں, وما اور جو نعلن ہم ظاہر کرتے ہیں, وما یخفا اور نہیں چھپتی علی اللہ اللہ پر من شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں, ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے وہب عطا کیے لی مجھ کو علی الکبر بڑھاپے کے باوجود اسماعیل و اسحاق اور اسحاق. ان ربی بے شک میرا رب لسمیع یقیناً خوب سننے والا ہے دعا کا. ربی اے میرے رب اجعلنی بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز, ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا اے ہمارے رب وتقبل اور تو قبول فرما دعا میری دعا کو. اچھا یہ وہی دعا جو ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اچھا اب اس میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے, اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ہدایت کی. ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو,
ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سب مومنوں کو، یوم یقوم جس دن قائم ہوگا الحساب حساب، ولا اور نہ تحسبن نہ تم ہرگز گمان کرنا اللہ اللہ کو غافلا بخبر عما اس سے جو یعمل الظالمون کر رہے ہیں ظالم لوگ، انما بے شک صرف یؤخرہم وہ تو مہلت دیتا ہے انہیں، لیومن اس دن کے لیے، تشخصو تشخصو کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی فیہ اس میں الابصار آنکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو ان نافرمانیاں کرنے والوں کی نافرمانیوں سے، ظلم کرنے والوں کے ظلم سے غافل نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقررہ وقت پر مہلت دے رہا ہے، وہ دن جس میں قیامت کی ہولناکیت دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین اس حال میں کہ وہ سب دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی سب اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتدو نہیں لوٹے گی الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ، اور افئدتہم ان کے دل، ہوا عقل و شعور سے خالی ہوں گے۔ وانذروا اور آپ ڈرائیں الناس لوگوں کو، وانذر الناس اور آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم اس دن سے یاتیہم العذاب کہ جب آئے گا ان پر عذاب، فیقول الذین ظلموا تو وہ کہیں گے وہ لوگ جن سب نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا مہلت دے ہمیں، الی اجل ایک مدت تک، قریب قریب، نجب ہم قبول کریں گے، دعوت کا تیری دعوت، ونتبع اور ہم پیروی کریں گے، الرسول رسولوں کی، اولم کیا اور کیا نہیں، تکونوا اقسمتم تم سب نے قسمیں کھائی تھی، من قبل اس سے پہلے، ما لکم کہ نہیں تمہارے لیے، من زوال ان کوئی زوال۔ اچھا اب جب قیامت کا دن آئے گا اور جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، وہ تو دیکھ لیں گے اپنا انجام، ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگے گی کہ ایک مقررہ مدت تک ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم تیرے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ نہیں تھے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہمیں کوئی زوال نہیں آنے والا، اور یہ کہ قیامت کا دن کبھی قائم نہیں ہوگا۔ تو اب وسکنتم اور تم آباد رہے، فی مساکن الذین ظلموا گھروں میں ان لوگوں کے جن سب نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، اور تبینہ واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیف کیا، فعلنا سلوک کیا ہم نے، بہم ان کے ساتھ، وضربنا اور ہم نے بیان کر دی، لکم الامثال تمہارے لیے کئی مثالیں، وقد مکروا مکرہم اور یقیناً انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، وعند اللہ اور اللہ کے پاس، مکرہم ان کی تدبیر، اور عند اللہ اللہ کے پاس ہے، مکرہم ان کی تدبیر، وان اور نہیں کانا تھی، مکرہم ان کی تدبیر، فی تزول کے ٹل جائے منہ اس سے، الجبال پہاڑ۔ اچھا اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کی تدبیریں، ان کی چالیں تو ایسی تھیں کہ اس سے پہاڑ جو ہے وہ ٹل جاتے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے ان کی چالوں کو، ان کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، جیسا کہ سورہ مریم میں بھی آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ فلا تحسبن پس تو ہرگز گمان نہ کر، اللہ اللہ کو، مخلفہ خلاف کرنے والا، وعدی ہی اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا ہے، یوم جس دن تبدل بدل دی جائے گی، الارض زمین، غیر الارض دوسری زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی، وبرزوا اور سب لوگ پیش ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، الواحدی جو اکیلا، القہار بڑا زبردست ہے، وترا اور آپ دیکھیں گے، المجرمین سب مجرموں کو، یومئذ اس دن کے، مقرنین وہ سب جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد زنجیروں میں، یہ مجرم سارے سب مجرمین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم ان کی قمیضیں، من قطران گندک کی ہوں گی، اب گندک جو ہوتا ہے وہ اس کو وہ آگ بھی جلدی پکڑ لیتا ہے، وتغشا اور ڈھانپے ہوئے ہوگی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، استغفر اللہ، لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس ہر نفس کو، ما اس عمل کا جو کسبت اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، ھذا بلاغ یہ پیغام ہے، للناس ان لوگوں کے لیے، ولینذروا اور تاکہ وہ سب ڈرائے جائیں، بھی اس کے ذریعے، ولیعلموا اور تاکہ وہ سب جان لیں، انما کہ بے شک صرف ہوا وہ، وہی الہ واحد ایک معبود ہے، اور لیذکر
تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب عقل والے. اچھا اب یہ اشارہ یعنی کہ ھذا بلاغ یہ قرآن پاک کی طرف ہے یا پچھلی تفصیلات کی طرف ہے جو بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ہمارا ہو گیا ہے 4th رکن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.